الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے کوئے نبی دکھا دے بگڑی بنا دے میری حسرت میری مٹا دے یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے
ہم سب کے پیارے آقا نبی اکرم شفیع امم، نبی قادر و مالک، تاجدار ختم نبوت، سرور انبیاء احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین، میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ پس تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ سامعین، جس انسان کا قلب، دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے وہ انسان زندوں کی طرح ہوتا ہے، اور جس انسان کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ ذکر کی فضیلت اور اس کے اثرات پر کچھ باتیں آج آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان، ہم اپنے کسی دوست کا تذکرہ کریں یا کبھی اپنے ماں باپ کا تذکرہ چھیڑ لیں تو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے۔ یا پھر ہم کسی خوشی کو یاد کریں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی ظالم شخص کو یاد کریں یا کسی کے قتل کی کہانی کو یاد کریں یا کسی ظلم اور جبر اور بربریت کو یاد کریں تو ہم پر اسی طرح کے اثرات پڑتے ہیں، ڈر اور خوف ہم پر طاری ہو جاتا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کروں گا، کسی بزرگ نے بڑی ہی پیاری بات کی کہ جب بہت زیادہ دکھی ہونا، تم بہت زیادہ دکھ ہو جائے تو اس وقت مدینے کا تذکرہ چھیڑ لو، اللہ تمہارے دکھوں کو دور کر دے گا۔ تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ایک جگہ پر معارف اسم اللہ بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کی معرفت کا ذکر کر رہے تھے، اس کی برکات کو بیان کر رہے تھے کہ اس محفل میں ابو علی سینا جو اس دور کے بہت بڑے فلسفی تھے وہ بیٹھے تھے۔ تو شیخ شبلی علیہ رحمہ بیان کر رہے تھے اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور من میں اجالے اور نور پیدا ہوتا ہے۔ تو ابو علی سینا عرض کرتے ہیں اے اللہ کے بندے، یہ بات آپ نے بہت عجیب کہی ہے کہ اللہ خود تو ایک اثر رکھنے والی ذات ہے، ایک مؤثر ذات ہے، لیکن صرف نام لینے سے اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک فلسفی تھے۔ تو ہمارے جو فلسفی حضرات ہوتے ہیں یہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں، ہر چیز کو 4 شکلوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک شکل جو خارجی ہوتی ہے، ظاہری ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، اور ایک شکل جو لفظی ہوتی ہے، لفظ سے بولی جاتی ہے، اور ایک شکل جو ذہن میں ہوتی ہے، اور ایک جو کسی کتاب پر، کسی صفحے پر لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لفظ آگ بولیں تو ایک آگ وہ ہے جو سامنے روشن ہوتی ہے، حقیقتاً موجود ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو ہم منہ سے لفظ آگ ادا کرتے ہیں، اور تیسرا وہ جو ہم جب لفظ ادا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے، جو تصور بنتا ہے، ایک وہ، اور چوتھا جب ہم کتاب پر لکھیں یا کاپی پر لکھتے ہیں اس کو تو اس کی جو شکل بنتی ہے ایک وہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ تو آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلتے، اور جب ہم آگ کہتے ہیں اس کی جو تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے اس سے بھی ہمارے ذہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور جو ہم کاپی پر لکھتے ہیں اس سے کتاب بھی نہیں جلتی۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟
جو ظاہری طور پر آگ حقیقتاً موجود ہوتی ہے، اس کو اگر ہم ہاتھ لگائیں گے، اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جلتا بھی ہے اور نقصان بھی پہنچتا ہے، اس کی تپش بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ مثال دی شیخ صاحب کو کہ جی دیکھیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، لیکن نام لینے سے کیسے اثر ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی نے وہ سینہ کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے، نام بہت تاثیر رکھتا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، وہ ضد پر اڑ گئے۔ لیکن بزرگوں کے سمجھانے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا میں تجھ سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا نا کہ تو گدھا ہے، تو ان کے چہرے پر سرخی آ گئی، ان کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگے مجھے آپ نے اس بھری محفل میں ذلیل کیا، میں اتنا بڑا فلسفی ہوں، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرائے اور فرمانے لگے دیکھا نا، گدھے کا نام لیا اور تیرے منہ کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اگر گدھے کا نام لینے سے تیرا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے تو اللہ کا نام لینے سے دلوں کی کیفیت کیوں نہیں بدل سکتی؟ تو اللہ کا نام، جہاں اللہ کی ذات مؤثر ہے وہاں اللہ کا نام بھی تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے دلوں کے رنگ بدلتے ہیں، دل قرار پاتے ہیں، دلوں کو نور نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ اللہ کہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور جو شخص ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص اگر ایک مرتبہ نام اللہ کہتا ہے تو بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس شخص کی طرف اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس شخص کے 70 گنا جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کرتا رہے، اس کا دل تو نور و نور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو۔ میرے اور آپ کے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو کہ دیکھنے والا تمہیں مجنون کہے اور پاگل کہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ اگر کوئی منافق تمہیں دیکھے تو وہ کہے کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ تو دکھلاوے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ اور امام طبرانی نے اور دیگر محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے جو اس ذکر والی مجالس کو ڈھونڈنے کے لیے زمین پر نکلتے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ دنیا میں گھومیں، گوشے گوشے میں جائیں، کونے کونے میں جائیں اور دیکھیں جہاں میرے لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اس محفل میں جا کے شریک ہوں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی زمین پر گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں چند لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے نوری پروں سے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس محفل کو اپنے نوری پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اور جو فرشتے زمین پر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں، بلاتے ہیں کہ تم جس چیز کی تلاش میں ہو، تمہاری جو چاہت ہے، تم جو چاہتے ہو وہ ادھر ہے، ادھر آ جاؤ، دیکھو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرشتے اس محفل میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ اتنی قطاریں لگ جاتی ہیں فرشتوں کی کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہی قطاریں لگ جاتی ہیں اس ایک محفل میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو ذکر ہوتا ہے اور جو ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں، فرشتے اس ذکر کو لے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ باوجود علم کے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اے مالک فلاں جگہ پر تیرے لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی کو بیان کر رہے تھے۔ اچھا، تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کہتے ہیں اے مالک وہ تیری جنت کے طالب ہیں،
وہ تیری جنت کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر تو اور اشتیاق سے تیرا ذکر کرتے، اور دل سے تیرا ذکر کرتے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اور بھی کچھ چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے تیری دوزخ کو دیکھا تو نہیں، ہاں اگر دیکھ لیتے تو ان کے دلوں میں اور خوف پیدا ہوتا، وہ اور تیرا ذکر کرتے۔ تو پھر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت بھی فرما دی اور ان کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا، میں آسمانوں پر تمہارا چرچا کروں گا۔ تم زمین پر میرا ذکر کرتے ہو، اللہ آسمانوں پر تمہارا چرچا کرتا ہے فرشتوں میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی مجالس میں اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے اور جب فرشتوں کو ان کی بخشش اور مغفرت کا پیغام دیتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت کر دی ہے، تو فرشتے عرض کرنے لگتے ہیں یا اللہ ان میں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ذکر کی غرض سے نہیں آئے تھے، ذکر کرنے کے لیے مجلس میں نہیں آئے تھے، وہ تو بس اس غرض سے آئے تھے کہ انہوں نے کسی سے ملنا تھا تو ان کو ملنے کے لیے آئے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ یا اللہ وہ تو ان کا مقصد اور مقصود یہ تھا ہی نہیں کہ وہ محفل میں آتے وہ تیرا ذکر کرتے، لیکن کیا قربان جائیں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، اے میرے فرشتوں کہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ جو بدبخت بھی آگے ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ پھر بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی بخشا جاتا ہے، اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش نے شعر کہا تھا اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وقت کوئی مل جائے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔ کہا یہ میرے ذکر والے بندے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت بھی بدبخت نہیں رہتا۔ حضرات ٹائم کافی ہو گیا، ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں ذکر کی تلقین کی وہاں ہمیں ذکر بتلایا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ، کہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ جو میں پڑھوں اور میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالیٰ لا الہ الا اللہ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور بھی لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو صرف میں پڑھوں اور کوئی نہ پڑھے۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ اگر تم ایک پلڑے پر زمینوں آسمان، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کو رکھ دو اور ایک پلڑے پر میرا نام لا الہ الا اللہ رکھ دو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ان ساتوں زمینوں آسمانوں سے کائنات سے بھاری ہوگا۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، زمین میں ہے رہتی ہے یا سمندر کے اندر رہتی ہے، ہر ایک اپنی طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی کو بیان نہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو کھانا بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتا تھا، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ بس ہم انسان ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے۔